السلام علیکم۔ پارٹنر کے پیچھے بھاگ کر خود کو ذلیل مت کریں، بلکہ محبت کی سائیکالوجی کو سمجھ لیں تو آپ کے سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ پرسنل کاؤنسلنگ میں ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ سر میں CSS کر رہی ہوں، اور اسی دوران میری زندگی میں ایک انسان آ گیا۔ اب میرا جو لائف کا گول تھا یا جو میں نے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، تو میں نے زندگی میں کچھ کرنا تھا۔ اب میں ایک مڈل کلاس فیملی سے، اور جو انسان میری زندگی میں آیا وہ ایک لیڈ کلاس سے، لیکن میں اس سے ذرا بھر بھی امپریس نہیں ہوئی۔ میرا جو ٹوٹلی فوکس تھا، ہمارے نمبر تو ایکسچینج ہو گئے، لیکن میرا جو ٹوٹلی فوکس تھا وہ صرف اور صرف اپنے فیوچر پر تھا، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی وہ انسان میری زندگی میں آیا تو اس نے مجھے کال اور میسیجز اور بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی۔ کچھ دن سٹارٹنگ کے تو جس طرح ہوتا ہے کہ ہیلو آئے تو میں نے اس کو جواب دیا۔ اب بعد میں وہ بندہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہونے لگا، تو میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو میں نے بولا ہے کہ ہماری فیملی جو ہے ہماری کاسٹ سے باہر وہ ریلیشن شپ نہیں بناتے، تو آپ پلیز اپنا کام کریں، اور ہمارا جس کام تک ریلیشن شپ ہے آپ اس کو اسی تک ہی محدود رکھیں، آپ زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ تو میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے یہ بات بول دی کہ میری فیملی اس بات سے ایگری نہیں ہوگی، اور مجھے بھی اپنا فیوچر بنانا ہے، مجھے اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ابھی۔ لیکن جیسے ہی اس کو میں نے یہ بتایا کہ میری فیملی کاسٹ سے باہر وہ ریلیشن شپ نہیں بنائے گی، تو اس نے جیسے تیسے بھی کر کے اپنی فیملی کو ہمارے ہاں بھیج کر اس نے بازی ایگری کروا لی، اور اس نے میری فیملی کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ میں ان کو لائک کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے لائک کرتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، نمبر تو ہمارے ایکسچینج تھے، تو فیملی کے سامنے میرا بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکی، یا کیا بتاؤں اب ان کو کہ ہمارے نمبر تو ایکسچینج ہیں، اور ساری جب اتنے تک ایک بندہ گھر تک پہنچ گیا۔ اب پتہ نہیں کیسے اس نے میری فیملی کو ایگری کیا، اور ہماری فیملی نے بھی ان کو ہاں بول دی، اور یہ کہہ کر کہا کہ ابھی جو ہے ان کی اسٹڈی چل رہی ہے، اسٹڈی کے فوراً بعد ہم نے میرج کر لینی ہے۔ اب وہ بندہ بڑا خوش، اور میرا جو فوکس ہے وہ اپنا مکمل اسٹڈی پر۔ پھر اس بندے نے مجھے بڑے کال، بڑے میسیجز اور روزانہ جناب، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اپنا فیوچر بنانا ہے، لہٰذا یہ میرے اسٹڈی کا ٹائم ہے، آپ مجھے اسٹڈی کرنے دیں، جب ٹائم آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ بندہ باز نہیں ہے، وہ روزانہ اس کے میسیجز، روزانہ اس کی کال، اسی طرح کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ 10-20 میسیج اس بندے کے آنے، اور ایک آدھ میسیج میں نے اس کو آگے رپلے کر دینا، کبھی کبھی وہ بھی اگنور کر دینا۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ ایٹ دی اینڈ اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں مجھے کیسے خیال آیا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی۔ میں نے کہا چلیں میں تھوڑا اس کو جان تو لوں کہ اس کے ساتھ جو میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اب جیسے ہی میں نے اسٹڈی پر تھوڑا کمپرومائز کیا اور اس بندے کو تھوڑا ٹائم دینا سٹارٹ کر دیا، اور میرا جو ٹوٹلی فوکس تھا کہ میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لوں، ایک بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ایسے کیسے گزار لیں گے۔ اب جناب ساری رات ہماری ویڈیو کال چلتے رہنا، ساری رات ہماری بات چیت ہوتے رہنا، اور جیسے ہی میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا۔ اس نے جناب اپنی ڈی پی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب کچھ جناب اس نے پرائیویٹ کر لیے، اور میرا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ میں نے کسی اور نمبر سے ٹرائی کیا، پھر اس نے ان بلاک کیا، اور وہ بات چیت نہ کرتا، اور میرج سے اس نے کہا کہ میں نے میرج نہیں کرنی، یا اس نے اس طرح بیہیو کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ میرج کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کے ساتھ جب فزیکل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو دل میں جو ہے پہلے جیسی عزت وہ نہیں رہتی، اور اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو جتنے سال کا ریلیشن شپ رہا ہے، ہمارے تو صرف کچھ اس نے مجھے گفٹ کی، کچھ میں نے اس کو گفٹ کیا، اور کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں رہا۔ اتنی لمبی بات چیت جو ہے وہ بھی نہیں رہی۔ آخر میں آ کر ہماری بہت زیادہ بات چیت ہوئی،
اور ہم نے ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کی کوشش کی، تو وہ بندہ کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ جو ہے میری فیملی وہ بھی مجھے فورس کر رہی ہے، اور مجھے اس کی جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ لگا دیں کہ آخر وہ بندہ اس نے اچانک اس طرح ریئیکٹ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی وجہ تو آپ کو پتہ ہوگی، آپ نے اتنا ٹائم اس بندے کے ساتھ سپینڈ کیا ہے، اتنی آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے، اتنی بات چیت کی ہے، تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ سر مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی۔ پھر جب میں نے ان کے ساتھ کراس کویسچن کرنا سٹارٹ کیے، کیونکہ کاؤنسلنگ میں تقریباً ہم 1 گھنٹہ 30 منٹ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر، اور کبھی کبھار ایک آدھ سیشن میں کام چل جاتا ہے، نہیں تو 3-4 سیشن، مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف کیسز کے اوپر۔ تو جب میں اس ریلیشن شپ کی گہرائی میں پہنچانا، اور جو بات میں جس بات کے لیے آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ لوگ بھی اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ نے بھی یہ مسٹیک نہیں کرنی۔ باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مسئلہ کہاں پر آ رہا تھا؟ مسئلہ یہ آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کے سارے راز بتا دیے، اپنی فیملی کے بارے میں بات چیت کرنا، اور اپنی ساری جو ویکنیسز تھی نا وہ اس انسان کو بتا دی۔ جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ یار یہ تو ایک کمزور انسان ہے، میری طرح ہے۔ یاد رکھیے گا جب بندہ کسی سے امپریس ہوتا ہے نا تو دوسرے انسان کو اپنے سے سپیریئر سمجھتا ہے، تب وہ اس سے امپریس ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یار یہ تو میرے جیسا ہے، اس میں بھی 1000 خامیاں ہیں، تو پھر آپ کسی سے امپریس نہیں ہوتے۔ اب پہلے وہ امپریس تھا کیونکہ اس کو ان کی ویکنیسز کا کوئی پتہ نہیں تھا، جیسے ہی اس کو ان کی ویکنیسز کا پتہ لگا تو وہ دور ہونا سٹارٹ ہو گیا، اس کی ساری موٹیویشن وہ لو ہو گئی، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کر لیا، ہر جگہ سے بلاک کر دیا، اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ تو ہمیشہ آپ نے بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہے نا، کسی کو اپنی کمزوری نہ بتاؤ، حد سے زیادہ کسی انسان کو ٹائم نہ دو، مطلب کہ 24 آور کے لیے آپ اس کو اویلیبل ہوں، اور آپ نے اس انسان کو اپنی زندگی کا پرپس بنا لیا ہو کہ جب اس کا دل چاہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرے، اور ہر ٹائم آپ نے اس بندے کو اویلیبل نہیں رہنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سسپینس رکھنا ہے، اپنی ذات میں کچھ باتیں نا ان کو چھپا کر رکھنا ہے، تاکہ وہ بندہ اس کی کھوج میں لگا رہے۔ جب آپ اپنا سب کچھ اپنے بارے میں بتا دیں گے تو آپ کی ذات میں تو کوئی نیا پن نہیں ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہوگی، تو وہ انسان جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے گا۔ کوئی بھی انسان ہو، کبھی بھی زندگی میں کسی بھی انسان کو، چاہے کوئی آپ کا لائف پارٹنر بن چکا ہے، بننے والا ہے یا بنے گا، کبھی بھی کسی انسان کو اپنی زندگی میں سارے راز مت بتائیے گا، تھوڑا سا سسپینس رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی ریلیشن شپ میں اب آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کسی انسان سے بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی اس کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اپنی ذات کو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ اب لو میرجز، اس میں سے 99.9% میرج وہ ناکام ہو جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں۔ وجہ کہ جب ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پاس آتے ہیں، ایک کمرے ایک چھت تلے انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، قریب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اس بندے میں تو یہ خامیاں بھی ہیں، یہ تو ایک ہفتہ نہاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ تو جو ہے وہ ٹوتھ برش نہیں کرتا، مطلب 1000 خامیاں آپ کو اس بندے میں نظر آ جائیں گی، پہلے نہیں آتی۔ جیسی اس کی خامیاں آپ کے سامنے آتی ہیں تو وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ نے ڈریم دیکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے ڈریم ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ کسی کے معیار پر پورا نہیں اترتے، اور کوئی دوسرا وہ آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بیسس پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے بیفور میرج، یا ہونی ہو، کچھ ٹائم رہتا ہو، کم سے کم بات چیت کریں، جتنا ہو سکے نا دور رہیں، کوئی کام کی بات ہو بات کر لیں، ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز وہ یا تو میرج ہونے سے پہلے آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹ جانا ہے، یا پھر میرج اگر ہو بھی گئی اس کے بعد بہت جلدی آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹ جانا ہے۔ بڑے کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کی میرجز آگے چل پائیں، کیونکہ اصل ریئلٹی
اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پہلے کی جو باتیں ہیں، فون کال کی جو باتیں ہیں، یہ ساری ٹیمپریری ہوتی ہیں، یہ ساری ہوا میں باتیں ہوتی ہیں۔ ایکشن کسی کا پتہ لگتا ہے جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک سکسیسفل میرج ہو تو بیفور میرج کم سے کم کانٹیکٹ رکھیں اور فاصلہ اختیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبت دیں، تھوڑے تھوڑے ایموشن جو ہیں وہ انویسٹ کریں، تاکہ جتنی آپ محبت، جتنا ٹائم انویسٹ کریں، اگلا بندہ بآسانی اس کو ساتھ ساتھ ہضم کرتا چلے۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم بڑے کوئکلی ہمارے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں اور کوئکلی ریلیشن شپ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دم ریلیشن شپ میں محبت انویسٹ کر دیتے ہیں، اگلے بندی کی اتنی برداشت نہیں ہوتی، ظرف نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں کر پاتا، تو ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو لمبے عرصے تک اگر ریلیشن شپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو تھوڑے تھوڑے ایموشن ڈالیں، تھوڑا تھوڑا وقت دیں، تھوڑے تھوڑے اویلیبل رہیں، تھوڑا تھوڑا اپنی ذات کے بارے میں بتائیں، تو اسی طرح آپ کی زندگی گزرے گی اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کیونکہ کسی انسان کے 20-25 سال اگر آپ چاہیں کہ آپ کو 1 مہینے 2 مہینے میں وہ ساری باتیں ساری پتہ چل جائیں تو وہ کیسے پتہ چل سکتی ہیں؟ اس کی پرسنالٹی کے ڈیفرنٹ شیڈوز ہونے ہیں، اس کی پرسنالٹی کے مختلف آگے سے کہتے ہیں نا کہ پرسونا، وہ پیاز کی طرح، جس طرح پیاز کا ایک چھلکا ہوتا ہے نا، آپ ایک چھلکا اتارتے ہیں تو پھر آگے نیا چھلکا نکل آتا ہے، پھر نیا، تو یہ تو آپ کے سامنے حقیقتیں کھلتی چلی جانی ہیں، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گی کہ آخر یہ بندہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مطلب بڑے مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مینٹلی طور پر ہمیشہ سٹرونگ رہیں اور آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہے، تو پھر کبھی بھی کسی انسان کو اپنی ویکنسز بہت جلدی مت بتائیے اور کبھی بھی کسی انسان کے اوپر بہت جلدی ٹرسٹ مت کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔